کل کے درس میں اذان کی جواب کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری اذان میں سب سے جو اہم مقام صاحب ایمان کے لیے تو وہ کون سا ہے؟ اشہد ان محمدً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کلمات کو بھی دہرانا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا ہے اور قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ بھی کہنا ہے اور اللہم متعنی بالسمع والبصر. اور انگوٹھوں کو چومنا بھی ہے. اور بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا تو اللہ پاک اس کی آنکھوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. اس حوالے سے ایک بات سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زبانوں پہ محمد کا نام آتا ہے. جس زبان پہ حضور کا نام آئے اور آئے بھی محبت کے ساتھ. اور میں نے کہا تھا نا کہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب حضور کا نام لیں سنیں اندر کرنٹ دوڑ آئے, جھوٹ چھوڑی سی آئے, انسان مچل جائے. اور اگر دو چار آنسو آ جائیں حضور کا نام سن کے اور حضور کے ذکر پہ آنسو نہیں آنے تو پھر کہاں پہ آئے؟ اور پھر ایسے آنسو پھر آنسو نہیں رہتے, رحمت کا دریا بن جاتا ہے. حضور کے نام کی یہ برکت ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنا عرش بنایا, وہ زمین نہیں بلکہ عرش الہی. جب عرش بن گیا تو وہ کانپ رہا, اس پہ ٹھہراؤ نہیں تھا. امام سیوطی نے لکھا ہے کہ پھر اللہ پاک نے اس کی اس کپکپاہٹ کو, اس لرزے کو دور کرنے کے لیے اور عرش کے وجود میں استحکام پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس پہ محمد کا نام لکھ دیا. تو لفظ محمد کی برکت سے عرش میں ٹھہراؤ آ گیا. تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ عرش کو بھی استحکام ملتا ہے تو نام محمد کی برکت ہے. تو پھر جس کے دل پہ نام محمد آ جائے اس کے دل میں بھی ٹھہراؤ. امام احمد رضا ایک بات بڑے دعوے سے کہا کرتے ہیں کہ دنیا والوں, اگر تم احمد رضا کا دل نکالو اور اسے چیرو تو اس کے دل کے ایک حصے پہ اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پہ محمد لکھا ہوگا. تو پھر جو اس معیار پہ ہوتے ہیں انہیں خبر ہے. جنت میں درختوں کے پتوں پہ کسی اور کا نام نہیں ہے, وہاں بھی حضور کا نام محمد ہے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچے کا نام محمد ہوگا قیامت کے دن مولا اس نام کی برکت سے اسے بخش دے گا. بخشش ہونی ہی حضور کے وسیلے سے. جس کا نام محمد ہے, جسے دنیا پکارتی ہے تو محمد کہتے ہیں, لیکن مولا اس نام کے صدقے میں اسے جنتی بنا دے گا. ایک واقعہ ہے خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ تعالیٰ نے, ہند ارکان کی بہت بڑی روحانی شخصیت اور عاشق رسول سے انہی کا شعر ہے کہ محمد محمد پکیندے گزر گئے. انہی کا شعر ہے محمد پکیندے گزر گئی, احد نام احمد بلیندے گزر گئے. سب کہیں محمد محمد پکیندے گزر گئے. کسی وظیفے کو پکایا اور حضور کی محبت کے اس جذبے کو پکایا, محمد محمد احد نام احمد ملیندے. اور انہی کا شعر ہے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتا. انہی کا شعر, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں, حسینوں کو یہ
عمومی ضابطہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی جو حسین ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہو، اس میں جو ادائے حسن ہوتی ہے نا، وہ کسی سے سیکھ کے نہیں آتا، وہ مولا نے فطرتاً اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں. کسی حسین کا چلنا بڑا حسین ہے تو وہ چلنا کسی سے سیکھ کے، کسی کا مسکرانا حسین ہے وہ مسکرانا کسی سے، کسی کا بولنا بڑا حسین ہے وہ بولنا کسی سے سیکھ کے نہیں آیا، مولا نے اسے بنایا ہی ہے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. اور اگلے شعر میں پھر عظمت مصطفیٰ کی کہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے. جس طرح کسی بھی حسین کو دنیا کا استاد نہیں سکھاتا، وہ حسن لے کے آتا. اسی طرح حضور کو بھی کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یہ سب کچھ پڑھ کے آئے. یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے. ان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ رات کو کھیتوں میں چور آ جاتے ہیں تو نقصان کر جاتے ہیں، تو رات کو پہرا دے رہے تھے اپنے کھیتوں کی، تو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی کھیتوں میں ہے. تو آپ نے پوچھا کیڑا ہے، اپنے زبان میں کون ہے کیڑا ہے. اس کا نام تھا محمد، اور وہاں پہ اس لہجے میں محمد کو محمد کہتے ہیں. محمد کو انہوں نے پوچھا کہ کیڑا ہے، اس نے آگے سے کہا میں محمد ہوں، میں محمد. بس یہ نام سنتے ہی بچت کر گئے، بے قرار ہو گئے. کہا تم محمد ہے تو پھر سب کچھ تیرا ہے. اچھا دنیا میں ایک عاشق کی یہ کیفیت ہے کہ وہ چور سے بھی محمد کا نام سنے تو کہہ دے کہ سب کچھ تیرا. تو پھر قیامت کے دن جب مولا کسی کا نام محمد سنے، یہ بندہ ہو کے اتنا رحم کر رہا ہے تو پھر مولا ہو کے کتنا رحم کر سکتا ہے. اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری جو ماں پہ حضور کا نام آتا ہے، وہ بہت خوش نصیب ہے کہ حضور کا نام سن کے اس کا سر جائے، جس کے اندر ایک جو ہے وہ عشق کی آگ جو ہے وہ بھڑک کے انتہائی خوش نصیب ہے. تو جب میں حضور کا نام آئے تو ادب سے لیں، آنکھیں بند کر کے لیں، محبت سے لیں. جہاں نمازیں نہیں پہنچائیں گی وہاں اس نام کا ادب ہو جائے. اس کے بعد یہ ہمارے دوست ہیں یہاں تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹر اعجاز تبسم صاحب ایوب ریسرچ میں ہوتے ہیں. یہ بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اس میں منصف کے طور پہ وہ آتے ہیں. تو جو ہے جو اس پہ ان کی اس کے وہ اسپیشلسٹ نے اور کئی ملکوں کے دورے کیے. تو پرسوں جو اتوار کے دن ایکسپریس کا جو میگزین آیا اس میں ان کا مضمون ہے جو وہ آپ خود بھی پڑھیں، مل جائے گا نیٹ پہ لے لیں، وہاں سے مل جائے گا. تو بڑا اچھا انہوں نے جو کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کی پسندیدہ غذا جو ہے وہ گندم چاول وہ لکھتے ہیں کہ یہ جب حضور غار حرا میں تھے، جب حضور اور پہلی وحی اتری تو وہاں حضور کے پاس گندم کی روٹی تھی، یا وہاں پہ چاول سے بنی ہوئی کوئی خوراک، بلکہ غار حرا میں جب وحی اتر رہی تھی اقرأ بسم ربک الذی، اس وقت حضور کے پاس غار حرا میں جو کی سبزی، یہ حضور کی خوراک کی بس. غار حرا میں آپ کتنے دن بھی رہتے تو صرف جو بولیے جو یہ تو کام کی بات ہے نا. آگے ہر شخص کی ضرورت ہے، جسم صحیح ہوگا تو پھر باقی معاملات چلیں گے. تو جو کو یہ شان حاصل ہے کہ جب حضور کے پہلی وحی اتری تو حضور کے پاس جو کی سبزی تھی. اب وہ آگے لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو میں اللہ پاک نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جو کھانے والے کی غور و فکر کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور حضور وہاں پہ غور و فکر کرتے جاتے ہیں.
وہاں پہ کوئی نماز تو نہیں تھی، روزہ تو نہیں تھا، غور و فکر تھا، تدبر تھا۔ تو جو کھانے سے انسان کی غور و فکر کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور دوسری خوبی کیا ہے کہ انسان میں کسی مسئلے پہ توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں تو غور ایک بات پہ کرنا ہوتا ہے اور 100 باتوں پہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی قسم کے خیالات آتے ہیں، توجہ پکی نہیں ہوتی۔ تو لگتے ہیں کہ جو میں یہ خاصیت ہے کہ یہ انسان کی ذہنی صلاحیت کو بھی بڑھا دیتا ہے اور انہمام پیدا کرتا ہے، توجہ میں استحکام پیدا کرتا ہے۔ انسان کسی مسئلے پہ توجہ کرنا چاہے تو اس کی توجہ کمزور نہیں ہوگی، ہٹے گی۔ یہ جو کی خوبی ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میں 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنی؟ 100۔ اب دیکھیں نا ہمارے ساتھ ہوا کیا، اس میں قصور ہمارا اپنا بھی ہے، قصور ہمارا اپنا، یعنی جو باقی حضور کی سنتیں ہیں نا عبادات میں، اخلاق میں، وہ تو بات کی بات ہے، ہم تو کھانے پینے کی سنتوں پہ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا کہ انجیل کی قسم، ہم میں سے کتنے جو انجیل کھاتا، اب جا کے حکیموں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا، اب کچھ لوگوں نے کھانے، اور قسم ہمارے قرآن میں ہے، قسم ہمارا مولا اٹھائے، پسند ہمارے رسول کی ہو اور استعمال دوسرے کر رہے ہیں۔ بس زیتون کی قسم اٹھائی، ہمارے یہاں زیتون کا استعمال ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو قصہ وغیرہ آیا ہے اس پہ وہ لگاتے ہیں کہ حضور کی سنت سمجھ کے نہیں، کہ ان کی تقلید کرتا ہے، وہ چونکہ استعمال کرتے ہیں، جہاں سے پیزا بن کے آیا وہ چونکہ پیزا میں ڈالتے ہیں تو ہم نے بھی ڈالنا چاہا جائے اس میں یاد بنانا۔ تو حیرت کی بات ہے کہ سنتیں ہمارے رسول کی ہیں اور وہ بھی کھانے کی نہیں ہیں، تو ہم ان کو بھی فالو نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور کی پسندیدہ غذا سرکہ کیا ہے، اور میں اپنی زندگی میں نے سب سے پہلے سرکہ کہاں دیکھا؟ کھانے کے لیے چائنیز ریسٹورنٹ۔ ہمارے یہاں سرکہ کھانے کا رواج ہے، ہوٹل میں، گھر میں، دسترخوان میں۔ اچار تو ملے گا آپ کو، چٹنیاں ملیں گی، مربے ملیں گے، مگر سرکہ نہیں ملے گا۔ اور چائنیز جو ہے وہ باقاعدہ سرکہ رکھتے ہیں، اس میں وہ ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دیتے ہیں ذرا پرکشش بنانے کے لیے۔ اب سنت ہماری ہے اور عمل شاید اس لیے کہا تھا کہ تم پہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم تھوڑی بے وقوف ہو جاؤ گے، تو اترک العلم ولو کان مسکین، اگر دین سے بھی سیکھنا پڑے تو سیکھ لینا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہوگا سرکہ بھی وہ استعمال کریں اور انجیر بھی وہ استعمال کریں، زیتون بھی وہ استعمال کریں۔ دیکھیں حضور نے گائے کا جو دودھ ہے اسے پسند فرمایا۔ اب آپ کو سوچ لیں کہ مجھ کا دودھ کون پیتے ہیں اور گائے کا کون پیتا ہے؟ وہ سارے گائے کا پیتے ہیں، یورپ والے، وہاں بھینس کا بولے نا، کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ہے۔ پھر جو گائے کا دودھ ہے وہ ذہانت کو بڑھاتا ہے، صحت کو بڑھاتا ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ ابھی یہ جو کا معاملہ ہے، ہم جو کھلا رہے ہیں جانوروں چارے کے طور پر، اور وہ جو ہے وہ طور غذا بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کا دلیا بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کے ستو بھی استعمال کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سنت کس کی ہے؟ بولیے، یہ انہوں نے لکھا کہ جو جدید ریسرچ آئی ہے جدید، اس میں 4 بیماریاں یہاں بھی پھیل رہی ہیں، ٹینشن اور شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر۔ یہ 4 بیماریاں جو ہیں اب بولیے عام ہو چکی ہے۔ یورپ کی جدید تحقیق تو وہی کرتے ہیں نا، ہم تو اور کام کرتے ہیں۔ یورپ کی جدید تحقیق یہ ہے کہ جو آدمی کوئی دوائی استعمال نہ کرے، صرف جو کی روٹی کھانا شروع کر دیں، اس کی یہ بیماریاں آدھے سے زیادہ ٹھیک ہیں،
آدھے سے زیادہ، اور اگر وہ جو بھی استعمال کرے ساتھ میں کچھ کرے تو پھر پوری صحیح ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ کس دور کا مسئلہ سونا کس دور میں حل کرتا ہے۔ تو حضور نے اس دور میں کس کی روٹی کھائی؟ اچھا آج گندم سستی ہے اور جو حضور کے دور میں گندم نہیں تھی، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو مہنگا سمجھ کے کھایا، سستا تھا۔ کیا تھا؟ سستا۔ اور جو کو استعمال کیا مقصد صرف یہ تھا کہ اس میں کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان صاحب جو ہمارے ایڈمی سائنسدان ہیں، ان کا کچھ عرصہ پہلے ایک اخبار میں مضمون آیا، انہوں نے کہا کہ گندم کا جو ہے نا، گندم کی روٹی، اس میں ایک نقص یہ ہے کہ گندم انسان کے خون میں پھٹیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ پھٹی جب یہاں کہیں پھنس جائے تو وہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو میں یہ خامی، جو خون کو پتلا کرتا ہے، پھٹیاں بننے دیتا ہی نہیں، تو دل بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اسٹرائل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور دل کے جو مسائل ہیں جن سے دل متاثر ہوتا ہے وہ بھی حل ہوتا ہے۔ یہ جو کی روٹی جو ہے یہ استعمال اب وہ کرنی چاہیے۔ ہم نے تو گندم کا بھی بیڑا کر دیا، 20 کے وہ آٹا، نہ وہ آٹا رہتا ہے نہ وہ میدا رہتا ہے، اور پیٹ میں جاتا ہے۔ پھر ہم کھاتے ہیں اس غور کا چھلکا، یہ تو وہ حل نہیں ہے، اس کے اپنے بھی نقصان۔ اس غور کا چھلکا مسلسل استعمال کرنے کے بھی نقصان ہے۔ جب بھی ہم فطرت سے ہٹیں گے اور نیچر سے ہٹیں گے تو ہم نقصان دے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ حضور کی سنت ہے، انہوں نے یہ، میں چاہوں گا کہ آپ نے یہ پورا پڑھیں، بڑا اچھا اور اس لوگوں کو استعمال کریں۔ ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے کہ آپ بے شک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں سحری میں الائچی استعمال کرتے ہیں نا تو دل میں پیاس نہیں لگتا۔ انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ الائچی کو چھوڑیں، سحری میں 1.5 یا 2 روٹی جو ہی کھا لیں تو پورا دن نہ بھوک کا احساس ہوگا نہ پیاس کا احساس ہوگا۔ اس جو میں یہ نہیں کھا سکتے، یہ اس تکلیف سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو حضور کی پسندیدہ غذائیں ہیں ان میں شوارما نہیں ہے، 2 بجے ان میں شوارما، ان میں فرائیڈ چکن، ان میں برگر، کسی قسم کی گڑبڑ، ساری غذائیں جو ہیں یہ حضور کی طبیعت کے، حضور کے مزاج کے بالکل اپوزٹ، یہ ساری بنتی ہیں میدے سے۔ اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے پوری زندگی میدا استعمال نہیں کیا، میدا استعمال نہیں کیا، اگر حضور کی بات نہیں ہوئی، حضور کا پورا جسم آخری سانس تک بالکل ٹھیک رہا، صحیح رہا۔ اور سبحان اللہ، حضرت علی نے جب آپ کو غسل کیا نا، حضرت علی نے تو غسل دیتے ہوئے جسم سے فضلہ نکلتا ہے، آپ نے جب آپ کو غسل دیا تو پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، آپ جب زندہ تھے تو بھی پاک تھے اور آج بھی آپ کا وجود ہر حرکت سے پاک۔ یہ حضور نے جو ہمیں طریقہ عطا فرمایا، اس میں دین کا بھی فائدہ ہے۔ اب یہ ہم نے نماز تسبیح شروع کی ہے، کل پڑھی، آج بھی پڑھی، کل کافی دوست تھے ماشاءاللہ، آج ہمارے انتخاب آتے تھے۔ تو یہ میرا اپنا جو میں نے محسوس کیا کہ وہ نماز تسبیح میں کتنے 40 منٹ لگ جاتے ہیں، 35 سے 40، مگر پڑھنے کے بعد روحانی جو اس کے فائدے ہیں وہ تو الگ ہے، ثواب الگ ہے، جنت الگ ہے، جسم انتہائی، جو میں نے محسوس کیا جسم انتہائی لذیذ، ایسے کہ جیسے بالکل کاغذی اور نیا جسم ہوگی۔ اب یہ اس کی جسمانی فائدہ ہے۔ ویسے کہ اگر آپ 20 تراویحاں سنتوں میں پڑھیں یا وہ جالم کا والی انداز میں پڑھیں 20 تراویح، تو جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے اتنا ہی نمازیں جاتا ہے، یہ اس کے برابر آ گیا۔ اب یہ جسمانی ورزش اپنی جگہ، اس میں قیام بھی لمبا، رکوع بھی، سجدہ بھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سجدہ لمبا کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ سجدہ لمبا کرنے سے جو خون کی گردش ہے وہ دماغ کی طرف بڑھ جاتی ہے،
دماغ کو فائدہ ہوتا ہے، دماغ کو تازگی ملتی ہے، دماغ کی رگوں میں کہیں وہ پھٹکی وغیرہ کی جمنے کا خطرہ ہو تو اس عمل سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو نماز تسبیح میں سجدہ بھی رکھتا ہے اور رکوع بھی پورے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، اور اگر وہ تہجد کے ٹائم پڑ جائے تو سبحان اللہ، کسی نے نہیں کہا میری گزارش ہے کہ یہ جو 5-6 دن ہے نا، کیا ان میں نماز تسبیح گھر میں پڑھے ہو سکے، یہ تو مسجد میں آ جائے، میں ایسی بات نہیں، کچھ نہیں ہونے لگے، نہیں تو پوری کرنی ہے، پورا سال پوری کرنی ہے، مگر یہ فائدہ ہے جو مجھے ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ فائدہ ہوا ہے۔ جوان پڑھے گا تو سبحان اللہ، اسے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو پڑھیں گے نا، اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی۔ ایک چیز تو مجھے یاد آ گئی، آج کل ماشاءاللہ وہ پھلوں کی بہار آ رہی ہے، پھلوں کی نئے نئے پھل، حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کے پاس جب پھل پہلی دفعہ کیا آتا ہے تو سبحان اللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے زندگی میں کسی چیز کا اتنا ادب نہیں کیا جتنا رزق کا کیا ہے، یاد رہے تھے؟ حضور نے کسی چیز کا اتنا رزق کا کیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب نیا پھل آتا تو حضور اس پھل کو ہاتھ میں پکڑتے، ہاتھ میں، اور پہلے اسے چومتے، پہلے اسے دیا اس پھل میں جتنی خوبیاں ہیں وہ کس نے ڈالی؟ اور پھر اسے دائیں آنکھ سے لگاتے تھے، بائیں آنکھ سے، پھر اسے استعمال فرماتے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، نئے نئے پھل آ رہے ہیں، تربوز بھی لگایا جا سکتا، چھوٹا تربوز لے لینا۔ تو بہرحال یہ جو نئے نئے پھل آ رہے ہیں تو گھر بیٹھے اگر حضور کی سنت میں عمل ہو جائے، کیا خبر کون سی سنت قبول ہو جائے اور پوری زندگی سنتوں میں ڈل جائے۔ مسجد میں اگر آنے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو گھر بیٹھے اس طرح کی سنتوں میں کون سی مشقت ہے؟ یہ حضور کیا فرماتے کہ پھل یہ شکر، یہ اللہ پاک کی نعمت کا جو شکر کرتا ہے، اللہ پاک اس پہ نعمت کو، اور پھر حضور جب نیا پھل گھر میں آتا تو سب سے پہلے بچوں کو کھلاتا تھا، اس کو اس کے بھی روحانی اثر آتا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے معصوم ہوتے، جب بچہ پھل کھائے گا وہ خوش ہوگا، اسے تازگی ملے گی، پھر وہ خوش نہیں ہوگا، اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔